وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں وہ کہتے ہیں اہل ایمان سے اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے، اندازہ کریں، وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک ذرہ بھی نہیں اٹھا سکتے ان کے گناہوں کا بوجھ، انہم لکاذبون، بے شک وہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں، ولا یحملن اثقالہم واثقالا مع اثقالہم، وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو بھی اور دوسروں کے گناہوں کے بوجھوں کو بھی، اس اعتبار سے وہ ان کے بوجھ تو اب ان کے سر کے اوپر رہیں گے، لیکن جو ان کے لیڈر ہیں ان کے اوپر ڈبل ہوگا، ان کا بوجھ بھی اور ان کا اپنا بوجھ بھی، وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور بالضرور قیامت والے دن ان کی پرسش ہوگی، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس بات پر وہ جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے، یہ جھوٹ ہی گھڑا کرتے تھے کہ جناب آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں، ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سب کو جنت میں اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ آج بھی یہ ماڈرن فارم میں آپ یہ دیکھ لیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے، وہ بیماری کسی اور شکل میں نکلی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی کافر کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ، اپنے لیڈروں کے پیچھے چلو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں اٹھا سکتے، ہاں یہ اس اعتبار سے ضرور اٹھائیں گے کہ تمہارے گناہوں کا بھی اپنے گناہوں کا، جبکہ ان کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑا اس اعتبار سے سمجھنے کا مقام ہے یہ پورا رکوع۔ اب قرآن پاک کا بند کر دیجئے، میں نے اسی کانٹیکسٹ میں کچھ کراس ریفرنس کے طور پہ آیات ڈسکس کرنی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے دین کو مخلوق تک پہنچانے کی پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ پیغمبروں کی علیہم السلام۔ لیکن پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اپنی جان کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے؟ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے سب سے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے آپ نے غم نہیں کھانا، آپ کا کام صرف حق پہنچانا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوزخ والوں کے بارے میں کہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا تو مجھے اور آپ سے کیسے پوچھا جائے گا؟ ہمارا کام بھی صرف دعوت دینا۔ جن کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ہماری تو ہم تو ڈاکی ہیں نا، ان کی تو ان کے ڈاکی ہیں، ہمارا کام بھی صرف پہنچانا ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے تیری بات کیوں نہیں مانی، حق گھونٹ کے نہیں پلانا۔ وہ تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورۃ القصص آیت نمبر 56۔ بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جسے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے، کون ہدایت کا طلبگار ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے، جس کی مرضی ہے وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے، جو چاہے تو وہ ناشکری کی روش، لیکن آخرت بھی برابر نہیں ہونے والی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مرضی کا یہ مطلب نہیں جو مرضی کرتے رہو تو اینڈ بھی دونوں کا سیم ہوگا، نہیں، وہ پورا قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں جھونکے گا اور اہل ایمان کو جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ طٰہٰ میں آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑتے، الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن تو نہیں مگر نصیحت جو ڈر جائے اس سے بس۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ تبلیغ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے، جو نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں، جو ڈر جاتا ہے اس کو آپ تبلیغ کریں۔ فذکر ان نفعت الذکرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دیتا ہو۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ بات مانے گا تو اسی کو نصیحت کریں۔ سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کریں جو بات سن کے ڈر جائے۔ ویتجنبها الاشقی، اور چھوڑ دیں اس کو جو شکی اور بدبخت بن چکا ہے اور آپ کی بات نہیں ماننا چاہتا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، ایسے شخص کو تو پھر ہم آخرت میں بہت بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا،
پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. جو قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو, موت تمہارا کام تمام نہیں کرے گی. موت آ جائے تو ایک دفعہ تکلیف ختم نہیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قد افلح من تزکا, بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے جو ہے وہ نفس کی اصلاح کر لی. وذکر اسم ربہ فصلی, اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. اللہ اکبر کہہ کر سر تسلیم خم کیا اپنے رب کے سامنے. اللہ اکبر. وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ کانٹے کی بات تھی جو اس قرآن سے پہلے صحائف میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف, ایک ہی یونیورسل ٹروتھ تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے, اس کے لیے کوشش کرو.